اگر ملتی ہے تو. موسم کا تو کیا کہنا ہے، یہی کہا جا سکتا ہے کہ رنگ دھنکنے بکھرائے ہیں، موسم اچھا ہے. گئے زمانے یاد آئے ہیں، موسم اچھا ہے. آنکھیں چہرے خوشبو والے، آنسو یادیں پھول، ایک ایک کر کے لوٹ آئے ہیں، موسم اچھا ہے. بزم سخن کی شام سہانی، تم بھی آ جاؤ، دوست پرانے سب آئے ہیں، موسم اچھا ہے. تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ پرانے دوست سب تشریف لائے ہیں. ہم اپنے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر سلیم قریشی کو بہت مس کرتے ہیں، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ ڈاکٹر ریگولہ قریشی نے ان کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہمارے مشاعرے میں شرکت کی ہے. میں زیادہ اس موضوع پر گفتگو کر کے سب کو سوگوار کرنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن ہم حقیقت میں انہیں بہت مس کرتے ہیں. تو آج کے مشاعرے کی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس میں آج شاعر مختلف زبانوں میں اپنا کلام سنائیں گے، اور اردو میں بھی ہوگا، ہندی میں بھی ہوگا، پنجابی میں بھی ہوگا، بلکہ انگلش میں بھی ہوگا، اور بلکہ میں نے ایک شاعر نے اس سے کہا تھا کہ وہ پشتو میں لکھتے ہیں، تو میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، آپ پشتو میں آ کر سنائیے. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ مجھے اب تک تو نظر نہیں آئے ہیں، اور معلوم نہیں وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. تو بہرحال اردو، ہندی، پنجابی تین زبانیں ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں آج کے سارے شاعروں کے نام بھی اناؤنس کر دیتی ہوں کہ ویسے کچھ شاعر لوکل شاعروں میں سے کچھ شاعر نہیں آئے ہیں، تو اگر کوئی ایک آدھ اور بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھنا چاہے تو، یا پھر جو ہمارے لوکل شاعر ہیں وہ تھوڑا زیادہ سنا سکتے ہیں، ورنہ میں کہہ رہی تھی صرف 3-4 منٹ وہ سنا ہے، لیکن چلیں تھوڑا ان کو زیادہ موقع مل جائے گا. آپ لوگوں کو میں سے زیادہ سب لوگوں کو تو معلوم ہی ہے کہ بزم سخن کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آج یہ کچھ لوگوں کو جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ بزم سخن کیا ہے اور اس کا قیام کب اور کیوں عمل میں لایا گیا تھا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر قوم اور ملک کی زبان اس کا عظیم ورثہ ہوا کرتی ہے، اور اس ورثے کی حفاظت کرنا اور اسے آئندہ نسل تک منتقل کرنا ہم سب پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسی لیے خاص طور پر اردو ادب، تہذیب اور ثقافت کی دیار غیر میں بقا، فلاح، ترقی اور جلا کے لیے خاص طور پر اس انجمن کا قیام ایڈمنٹن میں ہوا، اور کچھ اہل ذوق حضرات کی ادبی اور روحانی تسکین کے لیے 1984 میں ایک ادبی انجمن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کا نام بزم سخن لٹریری سوسائٹی تجویز کیا ہے. اور اس انجمن کے زیر اہتمام سب سے پہلا بین الاقوامی مشاعرہ 1984 میں ہوا، جس میں پاکستان سے جمیل الدین عالی، مرحومہ پروین شاکر، انجم اسلام امجد، اور انڈیا سے سردار جعفری نے شرکت فرمائی. آج اس انجمن کو بنے ہوئے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور لیکن یہ اپنے کام بخوبی انجام دے رہی ہے. اس کے تحت بین الاقوامی مشاعرے منعقد کیے گئے، انڈیا، پاکستان،
گلنار آفرین، اقبال صفیپوری، امجد اسلام رسول احمد کلیمی، ممتاز مرزا فرام انڈیا، کمار بارابتری فرام انڈیا، سردار جعفری فرام انڈیا، نسیم سید، نیّر جہاں، ذکیہ غزل، قوم خان حیدرآبادی، محمود شام، پیرزادہ قاسم، نصیر ترابی، باسط کاظمی، خالد عرفان. لسٹ گوز آن اینڈ آن. اتنی لمبی لسٹ ہے کیونکہ 1984 سے ہم یہ مشاعرے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بزم سخن نے اور بھی بہت سی ادبی محفلوں کا انعقاد کیا، بیت بازیاں کی ہم نے اور بہت انجوائے کیا. بیت بازی کے ہم نے مقابلے کرائے. اس کے علاوہ کچھ عرصے کے لیے ادبی جریدہ ترجمان کے نام سے بھی شائع کرتے رہے. کچھ عرصے تک ہم نے ایک ریڈیو پروگرام بھی جس انجمن کی سرپرستی میں کیا. غرض کے دیار غیر میں اردو کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی اور ممکن تھا کہ راہ کی مشکلات ہمیں ہمت ہارنے پر مجبور کر دیتی، لیکن ہم اپنی کوششوں میں لگے رہے اور میں اس کے لیے یہی کہوں گی کہ غلط یہ دھیان کے کرنا پڑے گا رد عمل، مٹے گی آج نہ اردو نہ مٹ سکے. بزم سخن ترقی کی راہ پر گامزن رہی. 19ویں صدی شروع ہوتے ہی بزم سخن نے ترقی کی ایک اور سیڑھی پر قدم رکھا اور نہ صرف اردو بلکہ دوسری ایشیائی زبانوں کی سرپرستی کا بیڑا بھی اٹھایا، جس میں ہندی، پنجابی، گجراتی اور دوسری زبانیں بھی شامل ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ایڈمنٹن ملٹی لنگوئل لائبریری کو قائم کیا اور وہاں ہمارے پاس ہر زبانوں کی بہت کتابیں موجود ہیں. اور اب ہماری وہ اپنی چھوٹی سی جگہ ہے لیکن ہماری اپنی جگہ ہے وہ. اور ساتھ ہی ساتھ اور ہم نے بہت سے کام کیے. البرٹا ہیومن رائٹس کے تعاون سے میں نے خود ایک ڈرامہ لکھا اور جس میں یہ بتایا کہ ہندوستان اور پاکستان سے جب یہ ہم لوگ ہجرت کر کے یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں کن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ان مسائل کا کیا حل ہے، کیا یہاں پر سہولتیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ ہمیں ملتی ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس ڈرامے کو نہ صرف لکھا بلکہ اس کو اسٹیج بھی کیا. اس کی DVD بنائی ایجوکیشنل پرپزز کے لیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، وہ دیکھ سکیں کہ ہم کہاں انگلش سیکھنے کہاں جا سکتے ہیں، اولڈ ایج سیکورٹی کے لیے کیا کیا سہولتیں ہیں. اس طرح کی ہر چیز اس ڈرامے میں نے بتائی تھی اور وہ بہت ہی کامیاب ہوا. ساتھ ہی ساتھ پھر گورنمنٹ گرانٹ سے ہم نے ایک اور ڈرامہ بھی لکھا اور اس ڈرامے میں ہم نے بتایا تھا کہ جب ہم یہاں آتے ہیں کینیڈا تو ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں ذرا مختلف طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں. جیسے انڈیا پاکستان میں ہم دوسری طرح سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان پر سختی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے. یہاں کے طریقے ڈفرینٹ ہیں کہ بچوں کو پوری آزادی دی جائے اور پھر ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑا جائے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. تو یہ سب کام بزم سخن نے اردو زبان میں کیا اور میں یہی کہوں گی کہ میں اردو ہوں، میرا چرچا ہے مشرق اور مغرب میں. میں اردو ہوں، میرا چرچا ہے مشرق اور مغرب میں. میرے ہر لفظ میں پیغام ہے امن و محبت. جی ہاں، اردو جس کا نام غزل بھی ہے، گیت، نغمہ اور ترنم بھی. دانشگاہوں میں اسے علم کے نام سے پکارا گیا. اس کے نغموں کے پھوار نے صلح، امن اور آشتی کے پھول کھلائے. ہمارے اردو کے شاعروں اور ادیبوں نے جنگ، تشدد، دہشت پسندی کے خلاف پرچم امن و اتحاد بلند کیا.
یہی وجہ ہے کہ آج پورے عرض پر اردو کے کروڑوں پرستار موجود ہیں جو یقیناً اپنے معصوم بچوں کی مسکراہٹ کی خاطر کائنات انسانی کی حسن و خوبصورتی کے لیے گلوں کی نکھر اور بلبلوں کے حیات آفری نغموں کی بقا کے واسطے امن عالم کے حصول کی جدوجہد کے لیے دیار غیب میں اردو کی بقا کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بزم سخن کا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے لیے میں یہی کہوں گی بندی تھوڑی سی کہ مل جل کر بزم سخن کو رشکے قمر کریں، مل جل کر بزم سخن کو رشکے قمر کریں، کچھ کام آپ کیجئے، کچھ کام ہم کریں۔ تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ اردو وہ خوبصورت زبان ہے جس کا نام غزل بھی ہے، گیت بھی، نغمہ اور ترنم۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آخر میں بزم سخن کے لیے یہی کہوں گی کہ آج بزم سخن جس مقام پر پہنچی ہے اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ مت سہج سے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہج سے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، پھر خواب کے پردے سے انسان نکلتا۔ تو آئیے ہم آج کے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کے مشاعرے میں ہمارے پاس جو لوکل شاعر ہیں، اس سے پہلے کہ ان کو میں دعوت دوں، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو مہمان شاعر ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں ون بائی ون بعد میں کرواؤں گی، لیکن سب سے پہلے میں درخواست کروں گی گلنار آفرین صاحبہ سے کہ ویسے تو ان کا تعلق پاکستان سے ہے، آج کل اپنی بیٹی کے پاس ہریانہ میں رہ رہی ہیں، لیکن ابھی پھر وہ پاکستان جانے والی ہیں۔ تو ہم ان کو پاکستان کی شاید ویسے تو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے آج کے دوسرے شاعر جو کہ لاس اینجلس سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عرفان مفیدہ صاحب۔ ہلو ہمارے ایک اور شاعر آپ کے جانے پہچانے ونود بھارتوج صاحب آج کے مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے وکٹوریہ BC سے تشریف لائے ہیں، اور میں درخواست کرتی ہوں مہمان شاعر ہیں جو کہ باہر سے تشریف لائے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس لوکل شعراء بھی ہیں۔ تو آج کے مشاعرے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت کلام دیتی ہوں وسودھا تیواری صاحبہ کو۔ وسودھا تیواری ریڈیو سے ان کا تعلق ہے، اور میں اسے درخواست کروں گی کہ اپنا تھوڑا
रेडियो देश पंजाब में हर फ्राइडे मेरा प्रोग्राम आता है स्कूली बातें, जिसमें कि हम हिंदी, उर्दू, पंजाबी के गीत सुनाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा परिचय देने के लिए कुछ खास है नहीं। आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नज़ीर सुकून का कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आज अपने कलाम को अपनी कविता को पढ़ने के लिए, मेरी उर्दू शायद बहुत अच्छी नहीं तो माफ़ी चाहूँगी। कवि या शायर जब वो अपने कलाम के माध्यम से या अपनी कविता के ज़रिए कुछ संदेश देना चाहता है, जो कुछ भी वो महसूस करता है, ऐसा ही एक छोटा सा संदेश मैं भी आज यहाँ लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज पूरी दुनिया में चारों तरफ जो भी आग लगी हुई है, जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सारी ही सीमाओं पे हम एक या दो सीमाओं की बात न करें, सारी ही सीमाओं पे जो अशांति है उसका कहीं न कहीं एक कारण ये है कि लोग अपने अपने धर्म को लेकर बहुत झगड़ा करते हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। यदि किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। भगवान हो, खुदा हो या ईश्वर हो, वो हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारा फेथ है। हमारा विश्वास, हमारी आस्था पे ही मैंने कुछ लिखा है। मानो तो पत्थर है, मानो तो पत्थर है, पूजो तो है भगवान। इंसान की आस्था पत्थर को भगवान बनाती है, किसी को राम बनाती है, किसी को रहीम बनाती है। बसा है वो कण कण में, बसा है वो कण कण में, हर दिशा में, हर प्रहर में। प्रहर मतलब दिन, रात, शाम, सुबह। बसा है वो कण कण में, हर दिशा में, हर प्रहर में। इंसान की आस्था उन दिशाओं को खास बनाती है, इंसान की आस्था उन दिशाओं को खास बनाती है। किसी को काशी बनाती है, किसी को काबा बनाती है। आलोकित होता है जब, आलोकित होना यानी कि एनलाइटन होना, प्रकाशित होना, लाइट का जन्म। आलोकित होता है जब, प्रकाशित होता है तब। इंसान की आस्था ज्योति पुंज में भेंट कराती है, कहीं दीपक जलाती है, कहीं कैंडल लगाती है नहीं सर्वस्व समर्पण जब झुकते हैं सर। जब भी हम भगवान के सामने या मस्जिद में या गुरुद्वारे में अपना सर झुकाते हैं तो कहीं न कहीं हम उस भगवान के सामने, उस ऊपर वाली शक्ति के सामने अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। नहीं सर्वस्व समर्पण जब झुकते हैं सर, समक्ष उस सर्वशक्तिमान के नमते हैं हम। इंसान की आस्था उन मुद्राओं को खास बनाती है, कहीं प्रणाम, कहीं नमाज कराती है। आकारों में पुकारते हैं उस निराकार को, आकारों में पुकारते हैं उस निराकार को। कभी सुख में, कभी दुख में, आशा निराशा के भंवर में, रोटी कपड़े की जद्दोजहद में। इंसान की आस्था इन पुकारों को खास बनाती है, कहीं प्रार्थना, कहीं अजान, कहीं अरदास कराती है। किताबें जीवन के फलसफे सिखाती है, किताबें जीवन के फलसफे सिखाती है। वो सत्य असत्य, ग्राह्य तर्ज, मतलब कि क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, सभी किताबों में यही लिखा है। किताबें जीवन के फलसफे सिखाती है, वो सत्य असत्य, ग्राह्य तर्ज का बोध कराती है। इंसान की आस्था उन किताबों को खास बनाती है, कहीं गीता, कहीं बाइबल, कहीं ग्रंथ साहब, कहीं कुरान बनाती है। किसी को राम बनाती है, किसी को रहीम बनाती है। इंसान की आस्था पत्थर को भगवान बनाती है। और एक छोटा सा मैसेज मैं और देना चाहूँगी दोनों ही देशों को। हमारे ही भाई हैं, हमारे ही लोग हैं। एक छोटा सा मैसेज
कुछ मेरा भगवान होता, तेरा खुदा होता। धन्यवाद। बहुत खूब वसुधा तिवारी साहिबा, आपने हिंदी में बहुत अच्छी कविता सुनाई। और अब मैं दरख्वास्त करूँगी संगा साहिबा से, वो पंजाबी में अपना कलाम पेश करेंगी। आप लोगों की जानी पहचानी है काफ़ी, इससे पहले भी आप इनका कलाम सुन चुके हैं। तो क्योंकि ये मुशायरा मुख्तलिफ ज़बानों में हो रहा है, तो अब हिंदी के बाद हम पंजाबी की शायरात को दावत कलाम देते हैं। सबसे पहले तो एसोसिएशन का शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीत होया पंगरा के तावे, सीत होया पंगरा के तावे, चानन की शोक दे पा के तावे, सच नूं दबावे झूठ बिना ही कसूरों, सच नूं दबावे झूठ बिना ही कसूरों, अर्थां दा सच अपना के तावे, तोड़ देन की अदा नहीं चंगी हुंदी, तोड़ देन की अदा नहीं वो चंगी हुंदी, कदे किसे नाल दिल ला के तावे, बीत गए पल करे याद बार बार, बीत गए पल करे याद बार बार, रहिंदे अज नूं भी कदे अपना के तावे, रहिंदे अज नूं भी कदे अपना के तावे, छत थल्ले ला के सारे रंग भाग, छत थल्ले ला के सारे रंग भाग, खुले आसमान कदे चाह के तावे, खुले आसमान भी कदे चाह के तावे, किण किण हो के तपशां ने वाधे, तपे सीनियां च ठंड पा के तावे, कदे तपे सीनियां च ठंड पा के तावे, बाजो अकना मरदान की नहार, बाजो अकना मरदान की नहार, बंजर नैनी कदे झात पा के तावे, बंजर नैनी कदे झात पा के तावे। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत गज़ल आपने पेश की। और अब मैं उर्दू की तरफ आती हूँ। उर्दू के ये शायर जो हैं ये पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और आजकल एडमिंटन में हैं, तो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर मुजीब अहमद खान, ये हमारे ज़माने के कराची से इनका ताल्लुक़ है। और ये दोनों बहनें हैं, इनका बड़ा नाम था और डिबेट में
کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور یاد رکھا ان کی محبت میں. تو میں کراچی میں بی کے سنگھ گورنمنٹ سائنس کالج میں استاد رہا. 2010 میں وہاں سے میں ریٹائر ہوں. پروفیسر میتھمیٹکس کا پروفیسر تھا میں. اور شاعری بھی میرا کچھ شوق رہا ہے بچپن سے. تو کچھ بندی کر لیتا ہوں شاید آپ کو پسند ہے. کچھ ایک 2-3 قطار جو ہے میں آپ کی عرض کیا ہے کہ آواز آ رہی ہے. عرض کیا ہے کہ مغرب شدہ برانڈ کے شاعر ہوئے ہیں آپ. مغرب شدہ برانڈ کے شاعر ہوئے ہیں آپ. سننے میں دور دور ہے مقبولیت کی تان. سننے میں دور دور ہے مقبولیت کی تان. گویا ہوئی نصیب ہے ڈگری ولایت کی. گویا ہوئی نصیب ہے ڈگری ولایت کی. یا کشور حسین کا اعلیٰ کوئی نشان. اور اسی تسلسل میں ایک اور قطعہ ہے کہ لندن سے آ رہے مگر انگریز تھے نہیں. لندن سے آ رہے مگر انگریز تھے نہیں. شاعر انہیں لکھا کہ وہ پوئٹ تھے نہیں. لندن سے آ رہے مگر انگریز تھے نہیں. شاعر انہیں لکھا کہ وہ پوئٹ تھے نہیں. مغرب شدہ تو تھے مگر انگلش نہیں کلام. مغرب شدہ تو تھے مگر انگلش نہیں کلام. اردو کے پاس وہاں ہیں یہ اردو کے عادی. اور ایک سیاست پاکستانی سیاست کے حوالے سے کچھ عرض کیا ہے کہ حیوان وفادار جسے کہتے ہیں اکثر. حیوان وفادار جسے کہتے ہیں اکثر. ہے گھاٹ میسر نہ میسر ہے جیسے گھر. حیوان وفادار جسے کہتے ہیں اکثر. ہے گھاٹ میسر نہ میسر ہے جیسے گھر. اس دھوبی کے کتے سے وفادار ہیں بڑھ کر. اس دھوبی کے کتے سے وفادار ہیں بڑھ کر. ایمان سیاست میں خدا جن کے ہیں لیڈر. اور بھی کچھ کے بارے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہیے. ایک عید کے چاند کے حوالے سے کہا تھا کہ چاند کو دیکھنے کا کام کیا کرتے ہیں. چاند کو دیکھنے کا کام کیا کرتے ہیں. عید کے بعد اسے عام کیا کرتے ہیں. عید کے بعد اسے عام کیا کرتے ہیں. عید کے چاند کا دیدار ہو جاتا ہے. عید کے چاند کا دیدار جو ہو جاتا ہے سال بھر شیر کی آرام کیا کرتے ہیں. اور 2 قطعات اور میں عرض کرنا چاہوں گا اور تھوڑا سا کہ برقی ہوئی پیام رسانی جو آج کل جو الیکٹرانک میسیجز کا میسیجوں کی ٹون سے کھلنے لگی ہے آنکھ. رات کو سو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. میسیج اگر مطلب آپ نے سائلنٹ بھی لگا دیا ہے تو ظاہر میسیج کی آواز سے آنکھیں کھل جاتی ہیں, آنکھ کھل جاتی ہے. تو برقی ہوئی پیام رسانی جو آج کل تو میسیجوں کی ٹون سے کھلنے لگی ہے آنکھ. آواز پوسٹ مین تو معلوم ہو گئی. آواز پوسٹ یہ اضافت جو ہے ظاہر ہے اس انگلش کے ورڈ کے ساتھ اچھی تو نہیں ہے لیکن مجبوری ہے. آواز پوسٹ مین کو معلوم ہو گئی. لذت بھی انتظار کی ہوتی چلی ہے خواہ.
मशकूर हूँ ममनून इनायत। मैं आपका मशकूर हूँ ममनून हिदायत। मैं आपका मशकूर हूँ ममनून इनायत। मैसेज चुकिए सेंड दिए बर वक्त जवाब। मैसेज चुकिए सेंड बर वक्त दिए बर वक्त जवाब। असल में यहाँ पर मैंने पैगाम लिखा था, लेकिन पैगाम का लफ्ज़ जो है वो जुबानी हो जाता है उर्दू के हवाले से, और ख़ास तौर से समझदार लोग, इस वजह से मैंने इसको तब्दील कर दिया मैसेज और सेंड करने का। यहाँ पर हालांकि मुझे थोड़ा सा वजन से गिर रहा है, लेकिन बार थोड़ी सी रियायत कर अच्छा। मैं आपका मशकूर हूँ ममनून इनायत। मैसेज जो किए सेंड दिए बर वक्त जवाब। इंसान में अखलास का होना है बड़ी बात। इंसान में अखलास का होना है बड़ी बात। पहचान जरूरी है ना लाजिम है मुलाकात। मैं एक गज़ल के चंद अशार पेश करना चाहूँगा। बस फासला रकीब से इंसान कर सके। बस फासला रकीब से इंसान कर सके। थोड़े बहुत शऊर से पहचान कर सके। बस फासला रकीब से इंसान कर सके। थोड़े बहुत शऊर से पहचान कर सके। और शेर है कि मंजिल यकीन की कोई आसान कर सके। मंजिल यकीन की कोई आसान कर सके। बाइस से इख्तिलाफ का ऐलान कर सके। बाइस से इख्तिलाफ का ऐलान कर सके। और शेर सुनिएगा कि आज़ाद नौरतन को उसी वक्त जानिए। आज़ाद नौरतन को उसी वक्त जानिए। दरबार से निजात का सामान कर सके। और जनाब शेर अर्ज़ है कि बांधे हुए था पेट से पत्थर। बांधे हुए था पेट से पत्थर। वो आदमी रखता कहाँ सकत है कि अरमान कर सके। और अहले सितम है आज, अहले सितम है आज भी आका बने हुए। अहले सितम है आज भी आका बने हुए। जुर्रत करे तो कौन पशेमान कर सके। और सच्चा वही जहान में बंदा खुदा का है। सच्चा वही जहान में बंदा खुदा का है। पैदा शुदा उम्मीद को इम्कान कर सके। पैदा शुदा उम्मीद को इम्कान कर सके। और अपने सिवा सभी तवज्जो चाहूँगा, अपने सिवा सभी हैं अदालत में कुफ्र की। हर एक पर राय जो मज़हब के हवाले से बात को भी समझ में आए। अपने सिवा सभी को, अपने सिवा सभी हैं अदालत में कुफ्र की। खुद को मगर न साहिब ईमान कर सके। और टायर मेरे वजूद का रखता नहीं सकत। टायर मेरे वजूद का रखता नहीं सकत। मेहमान हो सके हैं न मेहमान कर सके। और हर तरह के वतन के हवाले से वो शेर इस गज़ल में जाने हैं कि हर दम मेरी दुआ है वतन के नसीब में। हर दम मेरी दुआ है वतन के नसीब में। मंसूब अपने नाम कोई शान कर सके। मंसूब अपने नाम कोई शान कर सके। इतनी मुझे वतन से मोहब्बत ज़रूर है। बैठे हम यहाँ पर मोहब्बत रखते हैं इंडिया पाकिस्तान कर दे। इतनी मुझे वतन से मोहब्बत ज़रूर है। हो जाए हादसा तो परेशान कर सके। हो जाए हादसा तो परेशान कर सके। खल्के खुदा की शान का सम्मान है ये। खल्के खुदा की शान का सम्मान है यही। इंसान अपनी शान का
احسان کر سکے, انسان اپنی شان کا احسان کر سکے. اور شعر سنیے گا کہ پرکاریوں سے باز ہو تذکیر کائنات, پرکاریوں سے باز ہو تذکیر کائنات, اعلان روزگار کو آسان کر سکے. ایمبا برائے نہیں ہوتا ہے دوسری آسائش میں ان کو زیادہ میرے خیال میں دینا چاہیے امپورٹنس. تو اور شعر سنیے گا, ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے تو تاریخ کے حوالے سے کہ غالب غاصب سمجھ کے دیس نکالا